بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آن لائن کا مفید سلسلہ اسلامی مہینوں کے احکام۔ آج انشاءاللہ تعالی شوال المکرم کے متعلق ہمارا سبق ہوگا۔ ماہ شوال کے فضائل، مسائل اور رسوم و بدعات انشاءاللہ آج اور کل ہم یہ چیزیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہت مفید سلسلہ ہے کہ ہمیں اسلامی ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ماہ میں ہم نے کن احکامات پر عمل کرنا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے۔ ماہ شوال کی وجہ تسمیہ۔ ماہ شوال اسلامی سال کا 10واں قمری مہینہ ہے۔ شوال تشویل سے مشتق ہے اور تشویل کا معنی اونٹ کے دودھ کا کم ہونا۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں اونٹنیوں کے دودھ میں کمی ہو جاتی تھی، اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا ہے۔ اہل عرب مہینوں کا نام کچھ مناسبت کی وجہ سے رکھا کرتے تھے، یعنی جس موسم میں جو چیز انہوں نے دیکھی تو اس کے مطابق نام رکھ دیا۔ دوسرا، شوال کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شالت نعامت القوم سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے قوم کا شرازہ بکھر گیا اور وہ اپنے مکان خالی کر گئے۔ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب سیر و سیاحت اور شکار کے لیے اپنے مکانات خالی چھوڑ کر نکل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں شوال کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا ہے۔ ماہ شوال بڑے فضائل اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہم چند فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ شوال عید الفطر کا مہینہ ہے۔ ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے، جو اسلام کا ایک عظیم الشان تہوار ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ نے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1134۔ عید الفطر کا دن انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے تمام راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آؤ، جو اپنے کرم اور احسان سے بندوں کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کی۔ تمہیں اس کی طرف سے تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے تراویح پڑھی۔ سو اب چلو اپنے انعامات لو۔ پھر جب لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی، پس تم اپنے گھروں کو
کامیاب و کامران لوٹو، یہ عید کا دن انعام کا دن ہے، اور آسمان میں اس دن کا نام یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن رکھا گیا ہے۔ تو شوال کی یہ پہلی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے شوال میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دن مقرر فرمایا ہے جو کہ انعام کا دن ہے۔ تو انعام کا دن ماہ شوال میں رکھا گیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عید الفطر کا دن اللہ تعالی کی رضا اور مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ ایک طویل حدیث میں عید کے دن کا بڑا پیارا اور خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے، جسے سن کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالی کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس انعام والے دن کتنا نوازتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین میں اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں عطا کروں گا، اور جو اپنی دنیا کے بارے میں سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری یعنی پردہ پوشی کا معاملہ کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں یعنی کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی رمضان کے ختم ہونے کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور یہ دن بھی ماہ شوال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عید الفطر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ افطار اور فطر ہم معنی الفاظ ہیں۔ جس طرح روزانہ کا روزہ غروب آفتاب کے وقت افطار کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے پورے مہینے کا افطار اسی عید کے روز ہوتا ہے، اس لیے اس مبارک دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ اس میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عیدین کی راتیں عبادت کرنے کے لیے ہیں اور یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ نمبر 1، 8 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات۔ لیلۃ النحر 10 ذی الحج کی رات۔ لیلۃ الفطر عید الفطر کی شب، اور شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات۔ یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں، عیدین کی راتوں کے متعلق جو روایات ہیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایات قابل قبول ہوتی ہیں، اور وہ کہ جن کی مختلف سندوں سے روایات تائید بھی کرتی ہوں، اس کی وجہ سے ضعف کسی درجہ میں دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ شوال کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بخشش کے لیے، مسلمانوں کی مغفرت کے لیے، مسلمانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ایک دن عطا فرمایا ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ ماہ شوال کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یعنی حج کی تیاری کے مہینے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہل عرب بھی، یعنی اسلام سے پہلے ہی اہل عرب بھی قدر اور توقیر کیا کرتے تھے۔ یعنی اس مہینے میں حج کی تیاریاں حجاج کرام کرتے ہیں، سفر کا نظام بناتے ہیں، گویا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ اس کی دوسری فضیلت ہے۔ ماہ شوال میں ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غرباء کی خدمت کے لیے صدقۃ الفطر کے نام سے ایک کام سونپا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے، اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ اس دن فقراء کو سوال کرنے سے مستغنی رکھو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں کے اثرات سے پاک کرنے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہو گیا کہ روزے کے دوران کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا جو روزے کے منافی ہے، یا کسی انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، تو صدقہ فطر سے اس لغو کام کی تلافی ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے مسکینوں کے کھانے کا اور ان کے کپڑوں کا نظم بھی ہوگا، غرباء بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ تو یہ فضائل ہم نے سن لیے ماہ شوال کے۔ پہلی فضیلت کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے عید الفطر بدلے کا دن عطا فرمایا۔ پھر عید کی جو رات ہے
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بھی بہت قیمتی رات ہے، اور اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر بھی مسلمانوں کے ذمے لگایا ہے۔ تو یہ شوال کے فضائل ہیں۔ اب ماہ شوال کے اعمال کیا ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ماہ شوال میں جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ عید الفطر ہے، تو عید الفطر واجب ہے۔ عید کی 2 رکعتیں ہیں، 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ مقدس دن ہم لوگ بڑی غفلت میں گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں، حالانکہ یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنی بخشش مانگنے کا دن ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ تمام احباب نوٹ کر لیں۔ 2 رکعت کی نیت کریں، امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑے گا، اور مقتدی بھی اللہ اکبر امام نے کہا، مقتدیوں نے کہا، امام ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد زائد 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی ہاتھ اٹھانا ہے ثنا مکمل ہونے کے بعد، امام بھی اور مقتدی بھی اٹھائیں گے، کان کی لو تک لے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلی تکبیر مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری تکبیر، ہاتھوں کی انگلیاں پھر کانوں کی طرف لے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ تو یہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات ہو گئیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، اور پہلی رکعت رکوع سجدہ کر کے مکمل کرے گا۔ دوسری رکعت کے اٹھتے ہی اب امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سورت فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہنی ہے۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہاں تک کہ زائد تکبیریں مکمل، یہاں زائد تکبیریں کیا ہو گئیں؟ مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور جتنے دن عید میں رہتے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ مذاکرہ کرتے رہیں، تاکہ عید والے دن ہمیں نقل نہ کرنی پڑے۔ اب عید کے دن کچھ کام ہیں مسنون مستحب، وہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ نمبر 2، تہجد کی نماز ادا کریں۔ نمبر 3، نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ نمبر 4، جسمانی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، زائد بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا وغیرہ۔ نمبر 5، غسل کرنا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ نمبر 7، نئے کپڑے یا پاک صاف لباس پہننا، اگرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر ایک بات نوٹ فرما لیں کہ عید کے دنوں میں نئے کپڑے پہننا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ ہم لوگ
آخری عاشرے میں، جو کہ بہت قیمتی عاشرہ ہے، نمازیں، تراویح، تسبیحات، ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں اور عید کی تیاری کے نام پر بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ شاید نیا کپڑا پہننا عید کے لیے کوئی واجب اور فرض کے درجے میں۔ ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی کسی کسی عید پر نیا کپڑا پہن لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا کپڑا دھو کر بھی استعمال فرما لیتے تھے۔ تو اگر وسعت ہے، نیا کپڑا لینا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور لینا کوئی فرض اور واجب کے درجے میں بھی نہیں ہے۔ توجہ اس طرف زیادہ نہ ہو، توجہ ہمیں اعمال کی طرف دینی چاہیے، اور اللہ تعالی سے استغفار اور اپنے رمضان المبارک کے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے خوب اللہ تعالی سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو اگر نیا کپڑا آسانی سے میسر ہے تو وہ پہن لیں، اگر نیا کپڑا میسر نہیں ہے تو پاک صاف لباس جو کہ پرانا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، خوشبو لگانا۔ نمبر 9، صدقہ فطر، یعنی روزوں کا فدیہ، یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ روزوں کا فدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ذمے روزے لگے تھے اللہ کی طرف سے اور وہ بیمار ہو گئے، روزے نہ رکھ سکے، تو وہ پھر روزے کا فدیہ نماز عید سے پہلے ادا کریں گے۔ اگر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو نماز عید کے بعد بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 10، نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا۔ نمبر 11، پیدل جانا، کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 12، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ عید الفطر ہے جو ابھی آ رہی ہے، تو عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے آہستہ سے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ نمبر 13، عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھتے جانا۔ نمبر 14، صحیح العقیدہ مسلمان مرد امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرنا۔ نمبر 15، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں یا چھوارے طاق عدد میں کھانا، یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز کھانا۔ یہ جو ہم نے عید الفطر کو سیمیوں والی عید کا نام دے دیا ہے، تو یہ کوئی اللہ رسول نے مقرر نہیں فرمایا۔ وہ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ مسنون تو یہی ہے کہ کھجوریں کھا لے یا چھہارے کھا لے یا کوئی بھی میٹھی چیز۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہند و پاک میں سیمیوں کا رواج پڑ گیا ہے۔ یہ اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، لازم نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ان کو سنت یا لازم نہ سمجھے۔ نمبر 16، نماز عید خشوع اور خضوع سے ادا کرنا۔ نمبر 17، خطبوں کو مکمل خاموشی اور پوری توجہ سے سننا۔ نمبر 18، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، لیکن گلے ملنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ ہاں، اگر کافی عرصہ بعد نماز کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، نیو ملاقات ہے، تو تب مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھر سے چلے ہیں، راستے میں بھی ملے ہیں اور عید کی نماز پڑھ لی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گلے ملتے ہیں، اور اس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ شاید عید کی مبارکباد دینے کا طریقہ یہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زبانی طور پر عید کی دعوت دے سکتے ہیں، اور جو پہلے نہیں ملا تو اس کو مل بھی سکتے ہیں۔ نمبر 19، خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا۔
یہ نہیں ہے کہ عید کا مبارک دن ہے اور آپ نے منہ بنایا ہوا ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اظہار خوشی کرنا ہے۔ نمبر 20، وسعت کے مطابق غربا، یتامہ، مساکین اور نادار افراد کی مالی مدد کرنا۔ نمبر 21، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر کیا کرنا؟ خرچ کرنا۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے، اور عید کے دن جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی عرض کر دیے ہیں۔ باقی عید والے دن صدقہ فطر بھی ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق کوشش کریں کہ عید سے پہلے پہلے مساکین، یتامہ، فقراء کو دے دیں، تاکہ جس نے کپڑے لینے ہیں وہ کپڑے لے لے، جس نے اپنا اور انتظام کرنا ہے تو وہ عید سے پہلے پہلے انتظام کر لے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب تو نہیں ہے۔ ایک تو وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، ان پر صدقہ فطر ادا کرنا تو ضروری ہی ہے۔ صاحب نصاب سے مراد مختصراً یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے جو زائد سامان ہے، اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، جو کہ غالباً آج کل 5,80,000 کے قریب ہے، یا 6 لاکھ۔ تو اگر کوئی مسلمان اس مالیت کا مالک ہے تو وہ، اور سال بھی گزر چکا ہو، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ ضرورت سے زائد سامان دیکھیں گے، اگر یعنی دوسری چیزیں نہیں ہیں، سونا چاندی وغیرہ، نقدی ہے، ضرورت سے زائد سامان کسے کہتے ہیں؟ جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ ہو، وہ ضرورت سے زائد سامان کہلاتا ہے۔ تو جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ اور یہ فطرانہ واجب ہے۔ باقی جس مسلمان پر فطرانہ واجب نہیں ہے لیکن وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے، تو وہ بھی دے دے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے دار سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور کام ہے جو شوال میں کرنا ہے، وہ ہے شوال کے روزے رکھنا، جنہیں شوالی روزے بھی کہا جاتا ہے۔ عید والا دن چھوڑ کر باقی پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے شمار ہوں گے، کیونکہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو اس حساب سے رمضان کا مہینہ 10 ماہ کے قائم مقام ہوا، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 ماہ کے قائم مقام ہوئے، تو گویا 1 سال مکمل ہو گیا۔ اسی طرح پورا سال روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو جو مسلمان شوال میں 6 روزے رکھیں گے ان کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے متعلق یہ سمجھ لیں، روزوں کے متعلق، کہ یہ پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی مسلسل 6 روزے رکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں پھر درمیان میں چھوڑ دیں پھر رکھیں، یعنی پورے مہینے میں وقفے وقفے سے بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ان کو پے در پے رکھنا چاہتا ہے
تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ ماہ شوال فضائل والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ کل انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی۔ اس کے فضائل کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر عید الفطر ہے، اور اسی کے اندر لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات، اس رات بھی انعامات ملتے ہیں، اور اسی مہینے میں صدقہ فطر ہے، اور یہ ماہ شوال حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو یہ فضائل ہیں، اور ماہ شوال میں کچھ احکام اللہ نے دیے۔ عید کی نماز ادا کرنا، عید کا طریقہ عرض کر دیا ہے۔ عید کے دن کچھ کام کرنے کے ہیں وہ بتا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں شوال کے 6 روزے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکام ہیں شوال میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہوا ہے، اس کے متعلق کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ روزے کی قضا باقی ہو، تو وہ جو قضا ہے وہ قضا تو لازمن ہے اس کو ادا کرنا، اس کی وجہ سے یہ شوال کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، وہ تو علیحدہ سے ہے نا ان کو ادا کرنا۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم بچتا ہے قضا کے ساتھ تو پھر روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قضا روزوں کا بدلہ بھی شوال کی وجہ سے اسی طرح عطا فرما دیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اصل ترتیب ہوئی ہے کہ جو شوال کا روزہ رکھے گا شوال کی نیت سے، اسی کو یہ ثواب ملے گا۔ مائک کھول کے سوال کر، مائک کھول کے بھی سوال کر سکتے ہیں، مرد حضرات مائک کھول کر سوال کر سکتے ہیں، خواتین لکھ کر سوال بھیج دیں، اور مرد حضرات مائک کھول کر سوال کر سکتے ہیں۔ اور کل انشاءاللہ تعالی ماہ شوال کی جو بدعات اور رسومات ہیں اس کے متعلق ہمارا سبق ہوگا، بہت قیمتی سبق ہوگا۔ کافی سارے لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں شوال میں، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ اور ماہ شوال میں جو غزوات ہوئے یا جو اہم واقعات ہوئے تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل ہوگا۔